الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. رواه مشکات عن البخاری. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه مشکات عن ابن أبي ماجه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے 2/3 حصے گزر چکے. 20 رمضان المبارک ہے. آئندہ کل سے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ہے، ماحصل ہے، لب لباب ہے. کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی طرف نشاندہی رمضان المبارک کی آمد سے بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمائی. مستقل ایک سورت القدر اس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کی اہمیت میں نازل ہوئی ہے، اس کی قدر و منزلت میں نازل ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. فرشتے اترتے ہیں روح القدس کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، سلامتی لے کر اترتے ہیں، اور یہ سلامتی صبح صادق تک چلتی رہتی ہے. تو اتنی عظیم، بابرکت، معظم، مقدس رات آخری عشرے میں آنے والی ہے، جس کی بابت بخاری و مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے.
اب لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے کیا جستجو کرنی چاہیے، کن راتوں میں جاگنا چاہیے، اس بابت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر من الوتر من عشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مشکات شریف کی روایت ہے اور صاحب مشکات نے اس کو بخاری سے نقل کیا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کی شروعات ہوئی تو ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حرركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، اللہ نے ایک ایسا مہینہ تمہیں نصیب کیا ہے کہ جس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ساری ہی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ تلاش، جستجو، کوشش کرنا ہے، اور جو کوشش نہیں کرے گا، تلاش نہیں کرے گا، بالکل نہیں ان راتوں کو جا کر گزارے گا، کچھ حصہ بھی ان راتوں کا عبادت کے ساتھ نہیں گزارے گا، وہ حقیقتاً محروم آتی ہیں، اس پر سکہ لگ گیا، ٹھپا لگ گیا محروم ہونے کا۔ اس لیے اپنی وساست، اپنی طاقت، اپنی کوشش کے مطابق جتنا ہم جاگ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کر سکتے ہیں، کر گزرنا ہے تاکہ لیلۃ القدر کی خیر، اس کی بھلائیاں ہمارے نصیب میں آ جائیں، اور 1000 مہینے جو 83 برس 4 ماہ کا زمانہ ہوتا ہے، اتنا زمانہ عبادت کے ساتھ گزارنے کا ثواب ملے۔ قاری عبدالرحمن سدیس بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں ہر کام، ہر وہ نیک کام جو آپ کریں گے، اگر وہ لیلۃ القدر میں واقع ہو جائے گا تو آپ کو اس خیر، اس بھلائی، اس نیکی کا 83 برس 4 ماہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بندے نے 1 روپیہ 10 راتوں میں روز 1 روپیہ صدقہ کیا، صرف 1 روپیہ، اور اگر وہ لیلۃ القدر میں واقع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ 83 برس 4 ماہ تک صدقہ کرنے کا ثواب۔ 2 رکعت نفل پڑھی اور وہ لیلۃ القدر میں واقع ہو گئی، 83 برس 4 ماہ تک نفل پڑھنے کا ثواب۔ جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی بھلائی کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا، اگر وہ لیلۃ القدر میں واقع ہو گئی تو وہ خیر، وہ بھلائی، وہ نیکی اسے 83 برس 4 ماہ کا ثواب دلائے گی۔ خصوصی چیز، ایسے تو تمام عبادتیں، لیکن خاص کیا ہوتا ہے؟ بندے آ کے پوچھتے ہیں کوئی خاص عمل، کوئی خاص بات، کوئی خاص چیز، یہی چیز ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کی۔ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں، کیا مانگوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی، اے عائشہ تو کہہ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ معافی مانگنے کو، آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معافی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی درگزر فرما دیجیے، مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کو وہ آدمی یقیناً پانے گا جو اعتکاف میں بیٹھے گا، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا ہر عمل عبادت شمار ہوتا ہے۔
اس کا سونا جاگنا بیٹھنا تلاوت تسبیح اس کے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں، ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ اس سے چھٹے ہوئے رہتے ہیں، اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اعتکاف کی حالت میں۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور مسجد کے باہر جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں جن کو وہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اگر وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھتا تو وہ ان کاموں کو کرتا، کسی کا انتقال ہو گیا جنازے میں شرکت کرتا، کسی کی دعوت ہے اس کو قبول کرتا، کسی کے یہاں بھلائی کی بات کرتا، جو بھی بھلائی وہ مسجد کے باہر کے ماحول میں کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کا ثواب اس معتکف کو عطا فرماتے ہیں، اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ روایت ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ تو اعتکاف بہترین ذریعہ ہے، طریقہ ہے لیلۃ القدر کو پانے کا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو پایا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو اپنے لیے دوسری چیز کو لازم پکڑنا ہے۔ پہلی چیز تو اعتکاف، دوسری چیز اگر نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو آخری 10 راتوں کو غنیمت جان کر مجھے اس میں عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ نے سنا کوئی بھی بھلائی ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کل گزرنا ہے، کہ عین ممکن ہے کہ آپ کی وہ بھلائی لیلۃ القدر میں واقع ہو جائے اور آپ کو 83 برس جہنم کا ثواب مل جائے۔ 10 راتیں بھی مشکل ہے، نہیں گزار پا رہے ہیں، آپ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، تو آخری درجے میں 5 طاق راتوں کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے۔ 21ویں شب آج کی رات 20واں روزہ ہے، مغرب کے بعد سے 21ویں شب شروع ہونے والی ہے۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج مغرب کی نماز اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ادا کریں گے، آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں گے۔ 21ویں شب ہے، اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، پھر ایک دن چھوڑ کر 23ویں شب آئے گی، اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، پھر ایک دن چھوڑ کر 25ویں شب آئے گی، اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، پھر ایک دن چھوڑ کر 27ویں شب آئے گی، اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، پھر ایک دن چھوڑ کر 29ویں شب آئے گی، اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ 5 راتوں کو جو بندہ عبادت کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ گزارے گا یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پالے گا اور اسے 83 برس 4 ماہ کا ثواب ملے گا۔ غنیمت سمجھنا ہے، آنے والے دنوں کو، آنے والی راتوں کو غنیمت سمجھنا ہے اور خوب اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری والے کاموں کو کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بہت زیادہ سختی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ کہ جیسے ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک عمل لیلۃ القدر میں واقع ہو گیا تو مجھے 83 برس 4 ماہ کا ثواب ملے گا، ایسے ہی کوئی گناہ واقع ہو گیا تو اس سے بھی ڈرنا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی والی، نافرمانی والی ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہو رہی تو اور زیادہ عتاب، اور زیادہ اللہ کے غضب کا میں ذریعہ نہ بن جاؤں۔ ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، رضا والے کاموں میں، اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں، نیکی بھرے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آنے والی راتیں خصوصاً میری زندہ رہیں۔ آنے والی راتوں میں میں اپنے آپ کو جتنا مجھ سے ممکن ہو میں عبادت کروں، اللہ کی رضا والے کام کروں، اللہ کے خوشنودی والے کام کروں اور ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کا تہیہ ہو، عزم ہو اور اس ارادے کے ساتھ آئندہ کے دنوں کو ہم گزاریں۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ آخری عشرہ آتے ہی لوگ شاپنگ میں منہمک ہو جاتے ہیں، عید کی خریداری کرنی ہے، عید کے سامان خریدنے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی خطوات ہے، شیطانی نقش قدم ہے کہ جس میں نفس لگا رہا ہے۔ عبادت سے دور کر کے راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ بازاروں میں،
اللہ جو اطاعت بھرے کاموں سے دور کر کے راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ شاپنگ میں. اس پر بھی دھیان کہ میری راتیں ضائع نہ ہوں، لغویات میں، لایانی چیزوں میں، بیکار باتوں میں، گپ شپ میں، گھومنے میں، پھرنے میں اپنی راتوں کو گواؤں نہ، ضائع نہ کروں. نہ معلوم آئندہ کا رمضان میرا مقدر بنے گا نہیں بنے گا. کتنے میرے احباب، کتنے میرے رشتہ دار، کتنے میرے عزیز و اقارب جو پچھلے رمضان میرے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے. جب یہ چیز آئے گی کہ یہ موقع ہے، سنہرا موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کا، اپنی مغفرت کروانے کا، اور اپنے آپ کو اس بدعا سے بچانے کا جس میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو. اس بدعا سے اپنے آپ کو بچانے کا موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤں، رونے دھونے میں لگاؤں، اپنی مغفرت کراؤں، اپنے بگڑے ہوئے کام بناؤں. اور خصوصاً 5 راتوں کو تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ساری زندگی خصوصاً آنے والی راتوں کو، دنوں کو اپنی رضا والے کام کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہینے بھر کے روزوں کو، تراویح کو، عبادتوں کو، نیکی بھرے کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.